اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات اللہم لعن اول ظالم ظلمق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین والشایات والبایات والتابات علی قتلہ اللہم عنہم جميعا ثم ما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات حیدری ہارٹ پیشنٹ ہو سکتا ہی نہیں وہ کہ جو نعرہ حیدری لگائے اور جواب دے یا علی یا علی یا علی زندہ باد علی 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 میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وقت کافی ہو چکا ہے، وقت کا خاص طور سے خیال رکھتے ہوئے، مگر جتنی دیر بھی عرض کریں گے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم 1 انچ بھی قرآن سے نہ ہٹنے پائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شیعہ کی کتاب سے پڑھیں گے تو سنی نہیں مانیں گے، اور اگر سنی کی کتاب سے پڑھیں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے، تو اسی لیے ہم اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں۔ صلوات باواز بلند حیدری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ گو، اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے تو آج سب کا دین ایک ہوتا، سب کا مذہب ایک ہوتا، سب کا کلمہ ایک ہوتا، سب کی نماز کا طریقہ ایک ہوتا، سب کے روزہ کھولنے کا وقت ایک ہوتا، سب کے وضو کا طریقہ بھی ایک ہوتا، سب کے کلمے میں علی ولی اللہ بھی ہوتا۔ صلوات باواز بلند۔ انہیں کہا وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر سارے کے سارے مسلمان اتفاق کر لیتے؟ میں نے کہا سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے۔ بھئی ہماری رائے کا نام دین تھوڑی ہے، ہمارے خیال کا نام دین تھوڑی ہے، ہماری فکر کا نام دین تھوڑی ہے۔ دین نام ہے حکم قرآن کا، ارشاد اہل بیت کا۔ بھئی جو اللہ فرمائے وہ دین، جو اہل بیت بتائیں وہ دین۔ تو جھگڑا تو وہیں سے ہوتا ہے کہ جہاں دودھ میں پانی ملایا جائے، یعنی اللہ کچھ کہے ملا کچھ کرے۔ صلوات باواز بلند۔ جو حکم خدا ہے وہ حرف آخر، جو اہل بیت کا فرمان ہے وہ حرف آخر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، سبحان اللہ، ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے سارا جھگڑا جو ہے اسلام میں ہمارا اور غیروں کا، 1 کروڑ آدمی آپ اکٹھا کریں، سب کے سب کلمہ گو ہوں، مسلمان، نمازی، حاجی، قاری قرآن، اب اس میں پہچانیں گے کیسے بھائی؟ کیا سب کو نماز پڑھوائیں گے؟ کیا روزہ ہونے کا نہیں صاحب؟ نہ روزے سے نہ نماز سے۔ اگر نماز پڑھواتے رہے تو 1 کروڑ کو کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ انہیں کہا صرف ایک ہی راستہ ہے، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کدھر کا ہے۔ انہیں کہا وہ کیسے؟ کیا وضو کروائیں؟ انہیں کہا نہیں، وضو کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کدھر کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ ہمارا ہے کہ نہیں بھائی، تو خالی اس سے یہ کہیے کہ تم کلمہ پڑھ دو۔ اگر کلمے میں علی ہیں
सलावत बावाज़ बुलंद। अगर सरकार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विला का इकरार कर रहा है कलमे में, तब तो इसका मतलब वो इधर का है भाई। और अगर उन्हीं से मुंह मोड़ रहा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी वाला है, क्वालिटी वाला नहीं है। होने का क्या मतलब? अरे मैंने कहा कमाल है, जहन्नम में जितने जाएंगे दोज़ख में वो सब के सब क्वांटिटी वाले होंगे, और जन्नत में जितने जाएंगे वो होंगे क्वालिटी वाले। सलावात बावाज़ बुलंद। देखिए मसला यह है कि नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, सही नमाज पढ़ रहे हैं ये कमाल है। रोज़ा रखना कमाल थोड़ी है, सही वक्त पर रोज़ा खुल रहा है ये कमाल है। तो असल मसला यह है कमाल है। वारे मुसलमान सब्जी लेने जाएगा 10 रुपए किलो वाला आलू, उनका साहब सड़ा ना हो, दागी ना हो, खराब ना हो, और दीन कैसा चाहिए भाई? सलावत बावाज़ बुलंद। या दीन कैसा चाहिए? उनका साहब दीन भी हमको सही चाहिए भाई। तो सही दीन कैसे मिलेगा? सही दीन किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? उनका साहब सही दीन अगर मिल सकता है तो वो पैगंबर बताएंगे कि दीन सही क्या है भाई। उम्मत को क्या खबर? उम्मत का काम तो यह है कि सही दीन को मान लेना। सुभान अल्लाह। तो सही दीन जो है वो नबी बताएंगे, तो जो नबी बता दें वही दीन सही है भाई। तो पैगंबर ने तो एक ही तरीके से नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। आज इस्लाम में कितने फ़िरक़े हैं भाई? उनका साहब 73 फ़िरक़े हैं। तो क्या सब एक जैसी नमाज पढ़ रहे हैं? उन्हें कहा नहीं साहब, अरे ये तो 1400 साल हो गए, 24 साल के बाद नमाज कैसी थी? बादस पैगंबर। सुभान अल्लाह। 23 साल के बाद तकरीबन। जब एक सहाबी ऐसा भी था कि जब बसरे वाली मस्जिद में सरकार अमीर कायनात मौलाए मुत्तक़ियान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब उस मस्जिद में नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह, तो जो नाबीना सहाबी था जब उसने हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ी, सुभान अल्लाह, मौला ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज पढ़ाई, तो जब वो बाहर ये कहता हुआ निकला कि आज मैंने वैसी नमाज पढ़ी है, सुभान अल्लाह, आज मैंने वैसी नमाज पढ़ी है जैसी मोहम्मद पढ़ाया करते थे। अब मेरा एक सवाल और है भाई, तो ये 23 साल तक कैसी नमाज हो रही थी? अरे भाई सवाल ये पैदा होता है ना, उनका जैसी भी हो रही हो वैसी नहीं हो रही थी जैसी नबी पढ़ाते थे। तो फिर कैसी हो रही थी? उनका साहब जैसी सकीफा की फैक्ट्री में ढली थी। सलावत बावाज़ बुलंद। एक सलावत और इरशाद फरमाएं बावाज़ बुलंद। तो कहने का मकसद यह है कि जो अल्लाह फरमाए वो हमें मान लेना चाहिए, जैसा उसका हुक्म हो। और विलायत हर एक के लिए नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र आप भेजिए कि हमने सरकार अमीर अल-मोमिनीन का तज़किरा किया, आप सब के चेहरे जो हैं वो खिल गए भाई। तो इसका मतलब सब के सब सही हैं भाई। सुभान अल्लाह। अली की विलायत जो है यही तो बताती है। सरकार अमीर अल-मोमिनीन के आप फ़ज़ाइल पढ़ने लगिए, देखिए भाई, अगर चेहरा खिल रहा है तो इसका मतलब सही है भाई, और अगर मुंह बनाए दे रहा है तो अपना ठिकाना खुद ढूंढे भाई। तो सरकार अमीर अल-मोमिनीन की विला जो है वो हर एक के लिए नहीं है। और इस सिलसिले में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे मौलाना क़िबला काबा रियाज हुसैन जाफरी साहब, मुबल्लिग़ विलायत, ख़तीब मौलाए गदीर, इन्हीं ने नागपुर में बहुत यानी पैगाम पर पैगाम पहुँचाया है गदीर के लिए भाई। देखिए जो जानता है, सुभान अल्लाह, गदीर हर एक के लिए नहीं है। अब जो 2020 में गदीर आएगी वो 9 अगस्त होगी, इतवार का दिन होगा भाई, आपको मालूम है, यानी संडे का दिन, और उसी दिन ऐलान विलायत भी हुआ था। सलावत बावाज़ बुलंद। हैदरी
ایک تاریخ میں یہ ہے کہ پنجشنبہ تھا اور ایک میں یہ ہے کہ یکشنبہ تھا، یعنی دن اتوار کا تھا۔ تو ان سال جو ہے وہ تاریخ و دن دونوں برابر پڑھ رہے ہیں بھائی۔ مسلمان دیکھیے کتنے گھاٹے کا سودا کرتا ہے، جو چوٹی کے سر کے برابر عید ہے، یعنی عید بقرعید جو ہے، عید و بقرعید جو ہے وہ چوٹی کے سر کے برابر ہے، اور عید غدیر کے لیے IM باقر مشہدی نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام نے عید غدیر کے لیے فرمایا کہ عید اکبر ہے، تو جب اکبر کہہ دیا تو ساری عیدیں خود ہی اکبر ہو گئیں۔ ارے جب بڑی عید بتا دیا کہ سب سے بڑی عید یہی ہے، سبحان اللہ۔ آج ہوتا کیا ہے، اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، آج ہوتا کیا ان کا، دیکھیے ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نبی کے امتی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نبی کے امتی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نبی کے امتی، ہم نے حج کیا، ہم نبی کے امتی۔ آپ انصاف سے بتائیے، گھر آپ کا ہو اور بھیجنے لگے ہم، کیسا لگے گا آپ کو بھائی؟ آپ کے گھر پر 50 آدمی ہم بھیج دیں بھائی، آپ کہیں گے مولانا کیسا کام کر دیا آپ نے بھائی؟ ارے میں نے کہا آپ 500 آدمیوں کو لے کر آئے تو 50 میں نے بھیج دیے تو کیا پریشانی کی بات ہے بھائی؟ انہیں کہا ہم 5000 کو لے آئیں، آپ کو تھوڑی اختیار ہے کہ آپ 5 آدمیوں کو میرے گھر بھیجیے، سبحان اللہ۔ تو امت والے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، ہم نبی کے امتی، روزہ ہم نے رکھا، ہم نبی کے امتی، حج ہم نے کیا، ہم نبی کے امتی، کلمہ ہم نے پڑھا، ہم نبی کے امتی۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی جس کو اپنی امت میں داخل کریں گے وہ امتی ہوگا، یا امت جس کو امتی کہے گی وہ امتی ہوگا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی؟ ارے بھائی نبی جس کے لیے فرمائیں کہ یہ امتی ہے وہ امتی ہوگا، امت کے کہنے سے کیا ہوتا بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے کس کو اپنا امتی بتایا ہے؟ اسلام میں تو 73 فرقے ہیں، تو کیا ہر فرقہ نبی کا امتی ہے؟ توجہ، کیا ہر فرقہ نبی کی امت میں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب کہے تو سب یہی رہیں، تو میں نے کہا فرقے والے کہہ رہے ہیں، نبی تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی نبی فرمائیں یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے امتی تھوڑی ہو جائے گا، تو انہیں کہا پھر کیسے امتی ہوگا بھائی؟ میں نے کہا جو نبی فرمائیں جس کے لیے وہ ہے امتی۔ تو نبی نے کیا کسی ایک فرقے کا نام لیا ہے؟ نام تو لیا نہیں ہے بھائی، تو پھر نبی کا امتی ہے کون؟ یہ ہم ایسے تو بتائیں گے نہیں جب تک ایک صلوات بآواز بلند نہ بھیجیں بھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا امتی کون ہے بقول نبی؟ ان کا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نبی کے امتی، مگر نبی نے کیا فرمایا کہ میرا امتی کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے، ہائے ہائے، جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے وہ ہے نبی کا امتی، اور جو غدیری کا قائل نہ ہو، صلوات بآواز بلند۔ آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی بقول پیغمبر۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ویسے آدمی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیے صاحب بس میرے لیے، میں نے نماز پڑھ لی یہ ہمارے لیے بہت ہے، روزہ رکھ لیا یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں، کائنات کے ہر مسلمان سے میرا ایک سوال ہے، توجہ۔ انہوں نے کہا بس ہم نے نماز پڑھ لی یہ ہمارے لیے بہت ہے، روزہ رکھ لیا یہ بہت ہے، حج کر لیا یہ بہت ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ ہم سمیت، ہم نے بھی مغربین کی نماز پڑھی، آپ نے بھی مغربین پڑھی ہوگی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جو میں نے آج پڑھی ہے یہ تو اللہ کو قبول کرنا ہی پڑے گی بھائی؟ ایسا تو کچھ نہیں بھائی، اب وہ قبول کر لے اس کا احسان ہے بھائی، مگر ہم کیا، ہماری نماز کیا بھائی؟ ذہن کہیں دل کہیں بھائی، ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے۔ توجہ،
عالم اسلام سے میرا ایک سوال ہے کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اپنی ایک رکعت پر یقین نہیں کر سکتا اور کوئی ایک رکعت پر نبی کی شک نہیں کر سکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا, نبی کی ایک رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا اور اپنی ایک رکعت پر یقین نہیں کر سکتا. تو نبی کی ساری رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہم کو جواب دیا, ایسے ہم نہیں پڑھیں گے. ہمارا سوال ہے آپ سے, خالی ہم ہی تھوڑی بولیں گے, آپ کو بھی بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. نبی نے جتنی نمازیں پڑھیں یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں؟ ہونے کا بے شک. نبی نے جتنے روزے رکھے وہ سب کے سب قبول ہیں کہ نہیں؟ ہونے کا بے شک. میں نے کہا سوچ سمجھ کر جواب دیے گا. ہونے کا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس میں کیا سوچنا؟ نبی کا ہر روزہ صحیح, نبی کی ہر نماز صحیح, نبی کی ہر رکعت صحیح. اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں, اور قرآن سے ہٹنا نہیں ہے, یہ تو میں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی صحیح نماز, نبی کا صحیح روزہ, اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67. پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 جس کی میں نے تلاوت کی. سبحان اللہ. اس کے اندر کیا حکم ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے نبی, اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, آپ نے تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. تو بھیا کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ گئی, ہائے ہائے, اور کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ گیا. تو کہاں بیٹھے جب اللہ صحیح لینے پر تیار نہیں بغیر غدیر کے؟ ہائے ہائے, تو یہ امت کا غلط نماز اور روزہ کیسے لے لے گا بغیر غدیر؟ صلوات باواز بلند. حیدری یا علی مدد. جو میں نے دلیل دی ہے اس کو رات کو لیٹ کر سوچئے گا. سبحان اللہ. یہ آیت ہے, روایت نہیں. وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے نبی, اگر آپ نے, سبحان اللہ, آپ نے اگر حیدر کرار کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قدرت نے پورے دین کو حیدر کرار کی ولایت میں سمیٹ دیا. اگر علی کی ولایت ہے تو نماز بھی تیرے کھاتے میں رہے گی, علی کی ولایت ہے تو روزہ بھی لکھا رہے گا. انہیں کا کیا مطلب سمجھے نہیں ہم, نماز ہم پڑھیں کھاتے میں ہمارے نہ آئے؟ میں نے کہا بالکل نہیں آ سکتی. کہنے کہ صاحب روزہ ہم نے رکھا کھاتے میں ہمارے نہیں لکھا جائے گا؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. کہنے کا کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں, آیت میں ہے. صلوات باواز بلند. اگر مزاج میں جلدی ہو ابھی قرآن لائیں, منٹ نہیں لگے گا, ہم آپ کو دکھا دیں گے. بھائی انہیں کہا یہ قرآن میں نماز ہم پڑھیں کھاتے میں ہمارے نہیں آئے, روزہ ہم نے رکھا کھاتے میں ہمارے نہیں لکھا جائے گا, عمل خیر ہم نے کیا کھاتے میں ہمارے نہیں جائے گا. میں نے کہا قطعی نہیں, توجہ, قطعی نہیں آ سکتا. انہیں کہا یہ حکم قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ یہ کہاں پر ہے؟ تو جس سورے میں یہ آیت ہے, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67 جس کی میں نے تلاوت کی, اسی سورے کی آیت نمبر 5 سورہ مائدہ. اس سورے میں کل 120 آیتیں ہیں, 5واں سورہ ہے قرآن کا, پارہ نمبر 6 جا کے دیکھ لیے گا. 120 آیتیں ہیں اس کے اندر. بھائی آیت نمبر 5 جا کے دیکھیے گا. اب میں پڑھ رہا ہوں آیت, مگر آپ پہلے پڑھیں صلوات باواز بلند. بھئی یہ ہلکی صلوات سے کام نہیں چلے گا. حیدری, کم سے کم ایک صلوات تو ایسی ہونا چاہیے ہے کہ جس کی یہاں شہید ثالث کے مزار مقدس سے لے کر میدان غدیر تک اس کی آواز جائے. اللہم صلی علی محمد و علی. تو
تو نماز اگر پڑھی، روزہ رکھا، اور اگر حیدر کرار کا بغض ہے دل میں تو اس کے کھاتے میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا یہ ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو قرآن کا حکم کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، وَمَن یکفر بالایمان، جس نے بھی ایمان سے انکار کیا، کوئی ہو، اپنا ہو یا پرایا، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، گاؤں کا ہو یا شہر کا، اس سے بحث تھوڑی۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب گھاٹے میں وہی لوگ ہیں کہ جہاں ایمان نہیں، گھاٹے میں وہی لوگ ہیں کہ جہاں ایمان نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر آ سکتا ہی نہیں بغیر علی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا خندق میں کہ کیا آج جو ہے وہ کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تو جب علی کو ایمان کل کہہ دیا تو اب ایمان کہیں رہ نہیں گیا، سارا ایمان سمٹ کر علی کی ذات میں آ گیا۔ صلوات بآواز بلند۔ لہذا فائدے حیدری ایسا نہیں ہے، یہ چونکہ بارگاہ شہید ہے، اور ویسے تو میری آواز، میری تصویر، اشارے یعنی تصویر کے ضبط ہو رہے ہیں میری بات، مگر آپ کی سوچ یا میری سوچ کوئی تو ایسا ہے کہ جو دیکھ بھی رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو سن بھی رہا ہے۔ اب چونکہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں فیصلہ کر سکتے، مگر ہم باقر مشہدی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ نہ ہوتے تو شٹر گناہوں کے اگر ہٹ جائیں، آنکھوں سے دروازے کھل جائیں، تو یہ دیکھیں کہ کون سا نبی کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ حیدری، چونکہ یہ ذکر حسین واقعہ یہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے آخر۔ تو سرکار امیر المومنین کی ولا ہوتا کیا ہے کہ مسلمان خود اپنے گھاٹے کا یعنی سودا کر رہا ہے۔ بھائی جو اللہ نے بتایا وہ مانے ہی نہیں۔ اچھا ایک سوال تو میرے پاس ایسا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو پڑھا، مگر وہ بات قابل غور ہے، انکار کا کوئی راستہ اس کے لیے ہے نہیں، اور اگر انکار کرے گا تب بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر مانے گا تب بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے، اگر ہاں ہے تو ہمارے حق لیے بہتر، اور نہیں ہے تو ان کا ہمارے حق لیے بہتر نہیں ہے۔ بھائی مگر ہم ایک ایسا پوائنٹ آپ کو دے رہے ہیں، کسی مسلمان سے سوال کیے، اگر ہاں کہے گا تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور اگر نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا صاحب دونوں میں وہ کون سی ایسی بات ہے؟ بھائی تو جب صلوات پڑھیں گے بآواز بلند تبھی عرض کریں گے۔ بھائی اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے، توجہ، عالم اسلام کے مسلمانوں سے یس یا نو کا جواب دو۔ کسی سے آپ پوچھئے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر بھیجے گا، اور خراب ہے تو کہہ دے گا یہ بیماری ہے، ذرا دعا کہیے گا ہم بھی صحت یاب ہو جائیں۔ بھائی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہاں میں جواب دے گا یا نہ میں؟ عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا نائب کسی کو بنایا یا نہیں؟ یس یا نو کا جواب دو، ہاں یا نہیں۔ اگر ہاں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حیران ہو رہے ہیں کہ مولانا ابھی تو صحیح مجلس پڑھ رہے تھے، اب کیا ہو گیا ان کو؟ بھائی سبحان اللہ، اگر ہاں کہے گا تب بھی ہمارے لیے بہتر، نہیں کہے گا تب بھی ہمارے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا صاحب دونوں میں نے کہا جی ہاں، اچھے وکیل کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی راستہ ہی نہ دے نکلنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے کہ پیغمبر نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا نائب کسی کو بنایا یا نہیں؟ یس یا نو کا جواب دو، ہاں یا نہیں، بنایا یا نہیں؟
اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنایا تو پھر غدیر کے علاوہ کہیں بنایا ہی نہیں، تو پھر غدیر کو ماننا پڑے گا، پھر غدیر کو ماننا پڑے گا نا۔ اور اگر توجہ جملہ سنیے، اگر بغض علی دل میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے تو اپنے بات کے لیے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو کمال ہے، جو کام نبی نے نہ کیا ہو وہ تم کیوں کرنے بیٹھ گئے؟ صلوات بآواز بلند۔ اے نبی نے ایک نہیں بنایا، یہاں تین تین گھامڑ بنا لیجئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے نہیں بنایا تو تمہیں اختیار کس نے دیا بھائی؟ تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ حیدر کرار کی بلا کا اقرار کرے۔ اے بھیا اپنا تو 24 کیرٹ والا سونا ہے، تم اپنی خیر ڈھونڈو۔ صلوات بآواز بلند۔ کیونکہ پورا دین جو ہے بقول پروردگار سبحان اللہ، اللہ نے یہ جو فرما دیا، یہ جو لفظ ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب میرا ایک سوال پروردگار سے ہے، مثال کے طور پر میری امانت کسی پر ہو، میرا کوئی مقروض ہو، میں نے کہا صاحب میری رقم مجھ کو واپس کر دیے، نہیں دیے اس نے، پھر کہا دے دیے، پھر نہیں دیے، تیسری بار میرے تیور بدل گئے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے لیے میں FIR درج کرا دوں گا اگر آپ نے اب پیسے نہیں پہنچائے۔ اب میرا ایک سوال ہے، پروردگار نے یہ جو لفظ رکھا ہے قرآن پاک میں، اور یہ آیت ہے بھائی، جا کے دیکھیے گا بھائی، پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، وَإِلَّمْ تَفَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ اب میرا ایک سوال اللہ سے، پروردگار 63 سال ہو گئے نبی کو، جو تو کہتا گیا وہ نبی پہنچاتے گئے، کیا 63 سال کی حیات میں کوئی لمحہ ایسا بھی گزرا تھا کہ جو تو نے کہا ہو اور محمد نے نہ پہنچایا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ایسا تو کچھ نہیں گزرا۔ تو جب گزرا نہیں تو پھر اللہ نے کہا کیوں؟ توجہ، پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ نہیں، بات رکھی ہے نبی پر، مگر مقصد ہے اس کا امتیوں سے، کہ امتی یہ سن لیں کہ جب نبی کی نبوت نہیں رہ سکتی بغیر ولایت حیدر کرار، تو مسلمان کا دین و اسلام کیسے رہ سکتا ہے بغیر ولایت حیدر کرار؟ صلوات بآواز بلند۔ ابھی کچھ پرچے یہاں تقسیم ہوں گے غدیر کے لیے، کسی کے دل میں کچھ بھی پریشانی ہو بس وہ یہ طے کر لے یہاں قاضی صاحب کے مزار پر کہ صاحب ہم کو زندگی بھر غدیر کا کام کرنا ہے۔ دیکھیے پرچے جو آپ کو بٹیں گے تو بس تھوڑی سی محنت غدیر کے لیے کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا صاحب کیا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے گاؤں، قریے، شہر، رشتہ دار، ناطے دار، ان سب تک کے یہ اس پیغام ولایت کو ہم پہنچائیں۔ بس آپ اگر پورا دین جو ہے وہ یقین پر ہے، سبحان اللہ، اگر آپ نے یہ نیت کی وارث غدیر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرزند رسول پہلے سلام کریں ان کو کہ میں زندگی بھر غدیر کا کام کروں گا اور میری تھوڑی پریشانی آپ دیکھ لیے، ہمارا فون نمبر آپ لے لیے گا، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے پریشانی رہتی ہے آپ تک۔ صلوات بآواز بلند۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار نہ پڑیں پورے سال تو کیا کرنا ہوگا؟ غدیر کے دن نیا لباس پہننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جیب خالی نہ رہے، غربت افلاس نہ آنے پائے، غریبی نہ آنے پائے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ان کا صاحب غدیر کے دن محبان غدیر میں عیدی بانٹے۔ ان کا صاحب ایسی بات ہے؟ ارے میں نے کہا نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں بھائی۔ سبحان اللہ۔ آدمی چاہتا ہے کہ جناب ہوتا کیا ہے، دیکھیے آفر، موبائل تو سبھی کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، جیو کا سم ہے، آئیڈیا ہے، ایئرٹیل ہے، یا اور بہت، اگر کسی کی طرف سے یہ آفر آ جائے کہ ایسا ہے
कि जो फरवरी की 15 को जो 100 रुपये बैलेंस डलवाएगा तो उसको 2000 रुपये दिए मिलेंगे, उसमें 1900 का फ़ायदा होगा, 1900 का फ़ायदा होगा। देखिए लाइन लग जाएगी वहाँ पर भाई, सब का सब 100 का नोट लिए खड़े होंगे। कहा साहब, अरे मैंने कहा अभी क्यों डलवा रहे हैं, 15 फरवरी के बाद डलवा लिएगा। उन्हीं कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, आर्डर 15 फरवरी तक के है कि जो 15 फरवरी तक डलवा लेगा उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो सब अपना काम छोड़ कर यही काम करने लगेंगे, है कि नहीं? तो क्या ऑफर मिला है भाई, सुभान अल्लाह। एक आदमी को खाना खिलाने में कम से कम कितने रुपए खर्च होते हैं? उन्होंने कहा साहब 50 रुपये कम से कम। और 1 लाख आदमियों को खाना खिलाएं तो कितना रुपया खर्च होगा? उन्होंने कहा 50 लाख। आपको मालूम है हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ने यह ऑफर दिया है गदीर के दिन के लिए। इमाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ ईद गदीर मुहिब्बान गदीर को खाना खिलाए गोया ऐसे ही है कि उसने तमाम अंबियों को खाना खिलाया, तमाम सिद्दीकीन को खाना खिलाया। तो इसका मतलब ये इमाम की तरफ से ऑफर है, एक को खाना खिलाइए 1 लाख का सवाब हासिल कीजिए। सलावत बावाज़े बुलंद। तो असल मसला ये है कि ये गदीर हर एक के लिए नहीं भाई, सुभान अल्लाह। ईद बकरीद मुसलमानों की ईद, ईद गदीर VIP ईद। उन्होंने कहा ऐसी बात है? मैंने कहा जी हाँ, ईद बकरीद। उन्होंने कहा साहब क्या? मैंने कहा साहब क़ुनूत पे पढ़ते हैं जाल तहूलिल लिल मुस्लिमीना ईदा, महबूब तूने आज के दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया। ईद बकरीद मुसलमानों की ईद, ईद गदीर क्या है? उसके लिए क्या है कि ईदुल्लाहिल अकबर, ये अल्लाह की ईद है। कमाल है भाई, ईद बकरीद मुसलमानों की ईद है और ईद गदीर, जी थोड़ा आप भी बोलेंगे भाई, ईद गदीर अल्लाह की ईद। अब मुझसे पूछते हैं कि ईद गदीर में आम ईदों में क्या फ़र्क है? अब मैंने कहा जितना फ़र्क अल्लाह और मुसलमान में है। सलावत बावाज़े बुलंद। हैदरी तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा दिन और शहीद की जो शहादत हुई है काजी नूरुल्लाह सुवैतरी की, सिर्फ इसी के बिना पर के इकरार गदीर, दिन को दिन कहा रात को रात कही, ऐसा नहीं है। उनकी रूह जो है वो सब देख रही है, सबके चेहरों को भी, सबके दिल से भी वाकिफ़ है। भाई हमें तो नहीं खबर है कि आपके दिल में क्या है, आपको नहीं खबर कि मैं करने के लिए पढ़ रहा हूँ या शहीद सालिस की खुशनुदी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कोई ताकत ऐसी है कि जो देख भी रही है, कोई ऐसा है कि जो सुन भी रहा है भाई। अरे वारे मुसलमान, कमाल तो ये है रमज़ान के बाद ईद आती है, बड़ा ज़ोर है साहब। मैंने कहा क्यों भाई, कपड़े क्यों बन रहे हैं, गोश्त क्यों आ रहा है, सवैयाँ क्यों आ रही हैं? उन्होंने कहा जनाब आपने गौर नहीं किया। मैंने क्या है भाई? कहने साहब आज रोज़ा मुकम्मल हुआ है। क्या हुआ है? रोजा मुकम्मल हुआ है। तो जैसे वो कहते हैं वैसे ही मैंने कह दिया, सुभान अल्लाह, आज रोजा मुकम्मल हुआ है। तो भैया रोजा जो है ये दीन थोड़ी है, दीन का एक जुज है। नमाज दीन नहीं है, दीन का जुज है, रोजा दीन का जुज है। वारे मुसलमान क्या काम है भाई, जिस दिन दीन का जुज मुकम्मल हो, हाय हाय, जिस दिन दीन का जुज मुकम्मल हो उस दिन तो ईद कर रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह ने पूरे दीन को मुकम्मल किया हो, सलावत बावाज़े बुलंद। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि परेशानी और बलाओं से बचते रहें बराबर मुस्तकिल, तो ये गदीर के पर्चे ले जाएं और जाकर पढ़ें, अपने अपने गांव में लोगों तक इसको पहुंचाएं, और उसके बाद फिर देखिए कैसी परेशानी आपसे दूर होती है। ना हो तो बाद में हमारा नंबर लीजिएगा, कहिएगा साहब आपने कहा तो ये था और हो ये रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि चूँकि मासूमीन, सुभान अल्लाह, यूँ नया लिबास आप पहने सादे दिनों में आपके माँ बाप खुश होंगे, मगर अगर गदीर के दिन नया लिबास ज़ेब तन फरमाया तो इमाम ज़माना खुश होते हैं, क्योंकि गदीर जो है वो अहले बैत अतार की ईद है।
سبحان اللہ. وارے مسلمان، عید بقرعید کے لیے کیا ضروری ہے اور عید غدیر کے لیے کیا ضروری ہے؟ عید بقرعید کے لیے کیا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا صاحب عید بقرعید کے لیے ضروری یہ ہے کہ لباس پاک ہو. عید بقرعید کے لیے ہے کہ لباس پاک ہو. اور عید غدیر کے لیے کیا ضروری ہے؟ عید غدیر کے لیے ضروری ہے کہ خون پاک ہو. ہائے ہائے، جب خون پاک ہوگا تب علی ولی اللہ کا اقرار کرے گا. ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے. ہمارا اختلاف اوروں سے صرف اسی کی بنا پر ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اس کو مانا جس کو نبی نے منوایا. پیغمبر کے بعد ہم نے اس کو مانا اللہ نے جس کو منوایا. ارے کمال ہے، جو غدیر کا انکار کر رہا ہے وہ نبی کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے قول کا منکر ہے. انہوں نے کہا یہ کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ بھی آیت میں ہے. انہوں نے کہا یہ بھی آیت میں؟ میں نے کہا جی ہاں. اگر کوئی شخص غدیر کا قائل نہیں ہے تو وہ نبی کے قول کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قول الہی کا منکر ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ قرآن لے آئیے بھائی. جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، کسی حکم کے آگے اللہ نے، میری طرف متوجہ رہیں گے، کسی حکم کے ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا جو علی کی ولایت کے ساتھ فرمایا. انہوں نے کہا وہ کیا ہے بھائی؟ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت غدیر والی، وہ سبھی کو یاد ہے بھائی، بچوں کو یاد ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. یہ ما انزل الیک کے بعد جو قدرت نے لفظ رکھا ہے اس کا جواب نہیں ہے. ما انزل الیک، اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. آپ نے غور نہیں فرمایا. من ربک، من ربک نماز کے ساتھ نہیں ہے، من ربک روزے کے ساتھ نہیں ہے، من ربک حج کے ساتھ نہیں ہے. من ربک جو ہے وہ علی کی ولایت کے ساتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من ربک اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رب کی طرف سے. میں کہوں گا پروردگار، ارے جب قرآن میں ہے تو یہ تو ہے ہی تیری طرف سے، اب اس میں من ربک کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہیں گے وارے مولانا خوب گوشے نکال لیں بھائی، بات تو صحیح ہے بھائی. من ربک، تو من ربک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رب کی طرف سے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم جو علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، ہائے ہائے، من ربک اللہ کی طرف سے. اب جو انکار کر رہا ہے وہ نبی کا انکار نہیں کر رہا ہے. صلوات باواز بلند. تو دنیا سوچے تو کہ عظمت غدیر کیا ہے، حیدر کرار کی ولا کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، صحیح کلمہ کیا ہے، صحیح وضو کا طریقہ کیا ہے. بغیر حیدر کرار کی ولا کے کچھ آنے والا نہیں ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر علی ولی اللہ کے کوئی اگر یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم دین والے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بالو پر مکان بنا رہا ہو. بالو پر مکان بن نہیں سکتا، بغیر ولایت کے کوئی راستہ ہے نہیں. ہم نے بتا دیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، منوانا کام تھوڑی ہے، بتانا کام ہے. سبحان اللہ. آج ہم سے کہتے ہیں دیکھیے وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، وہ ماتم حسین نہیں کرتے، وہ حیدر کرار کی ولا کے قائل نہیں ہیں، تو سب تھوڑی قائل ہو سکتے ہیں. بنجر زمین پر کھیتی نہیں ہوتی. اگر زمین بنجر ہے تو اس پر کھیتی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پھر اس زمین کا حشر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ کسی کسان سے جا کر پوچھئے. اگر بنجر زمین ہو جائے جو دانہ قبول نہ کرے اس کا حشر یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کسی سے جا کے پوچھئے، جو کاشتکار ہو اس سے پوچھے کہ اگر بنجر زمین ہو جائے تو کیا کرو گے؟ وہ کہے گا اس کا ایک ہی علاج ہے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھٹے والوں کے حوالے کر دو. ہائے ہائے. تو بھٹے میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب مٹی نکالتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب جو زمین بنجر ہے اس کا یہ حشر یہاں ہوتا ہے. اب آپ سمجھے؟
اور جو علی کی ولایت کی زمین بنجر ہو، اگر حیدر کرار کی ولایت سے انکار کر رہا ہے، اگر وہ زمین اس کی بنجر ہے، انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن سے ہٹیں گے نہیں، تو کیا قرآن میں کوئی آیت ہے اس کے لیے بھی، بنجر زمین کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے، ایک نہیں دو پڑھے دے رہا ہوں، ایک نہیں دو آیتیں۔ انہوں نے کہا صاحب بنجر زمین کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے ایک بتائیے، تو ایسے کیسے بتا دیں جب تک صلوات بآواز بلند نہ پڑھیں۔ بنجر زمین کے لیے حکم قرآن سورہ یاسین سبھی کو یاد ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر کیا حکم ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ زمینی بنجر ہے، سبحان اللہ۔ ایک آیت تو یہ ہے سورہ یاسین میں، دوسری کہاں پر؟ وہ سورہ بقرہ میں، اس کے اندر بھی یہی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کے لیے برابر ہے۔ ارے کمال ہے، جس کی زبان پر سوائے سچ کے کچھ آیا نہیں، جب اس پر بنجر زمین نے اثر نہیں کیا تو ہمارے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ صلوات بآواز بلند۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ حیدر کرار کی ولا کا ہے۔ ہم نے جتنی دیر آپ کے سامنے پڑھے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نبی کا فرمان، ہوتا کیا ہے؟ کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے بھائی، آدمی اتنا بڑا سر لیے ہوئے، اس میں اتنا بڑا بھیجا ہے، مگر حیدر کرار کی ولایت اس کی سمجھ ہی بھی نہیں آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اے ہڈی کا ڈھانچہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، تو بھائی اتنا بڑا بھیجا رکھے ہوئے، مگر حیدر کرار کی ولایت کا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کی۔ بھائی سب سے چھوٹا جانور کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب سب سے چھوٹا تو چوٹی ہے۔ میں نے کہا چوٹی میں بھی کوالٹیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کالی، ایک ہوتی ہے لال، سبحان اللہ۔ اگر آپ چوٹی کو اردو میں لکھیں گے، اردو یا ہندی یا گجراتی یا مراٹھی یا عربی یا فارسی کسی زبان میں اس کا نام لکھیں چوٹی، تو جتنی بڑی وہ ہے اتنا بڑا کوئی اس کا نام نہیں لکھ پائے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یعنی جتنا بڑا اس کا وجود ہے اتنا بڑا کوئی اس کا نام ہی نہیں لکھ پائے گا۔ اگر نام لکھیں گے تو اس کے قد سے بڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، تو ایسے ہی بھائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا سر کتنا بڑا ہوگا چوٹی کا؟ انہوں نے کہا مختصر سے۔ اور میں نے کہا انسان کا سر؟ انہوں نے کہا اتنا بڑا۔ میں نے کہا بھیجا؟ انہوں نے کہا اتنا بڑا رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مگر علی کی ولایت کا قائل نہیں۔ اور ہم نے کیا دیکھا کہ چوٹی جو ہے اس کا اتنا سا سر، جس وقت جناب سلیمان کا لشکر گزرا ہے، سبحان اللہ، اور سلیمان کے ہاتھ پر جب وہ آئی، سورہ نمل جا کے دیکھیے گا، سبحان اللہ، اس کے اندر کیا ہے؟ تو جناب سلیمان نے اس سے پوچھا کہ بتا تو افضل ہے کہ میں؟ تو افضل ہے یا میں؟ تو افضل ہے یا میں؟ تو جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو، اتنا سا بالکل، سبحان اللہ، اس کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ اس سے پوچھا کہ بتا تو افضل ہے کہ میں؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی خدا اس وقت میں، اس وقت میں۔ ارے کمال ہے، جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے، جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے، سبحان اللہ، وہ نبی سے افضل ہوتا ہے۔ تو دنیا سمجھے کہ حیدر کرار کی ولا کیا ہے، صحیح دین۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ بغیر حیدر کرار کی ولا کے کوئی راستہ ہے نہیں۔ آج کہنے کو کوئی لاکھ آدمی کہہ دے بھائی، آگے آدمی کو اختیار ہے۔ سید الشہداء کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اہل بیت اطہار کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ جو نعرہ بہت پرانا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے یعنی قرآن کافی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ارے جب قرآن کافی تھا تو کیوں خلیفہ بن بیٹھے بھائی؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی۔ ارے جب قرآن کافی تھا تو کاہے کے لیے خلافت کا دعویٰ کر دیا؟ اس کا مطلب قرآن پر بھی یقین نہیں تھا۔ اور قرآن کو ان سے واسطہ ہو بھی کیا سکتا ہے کہ جن کے دل میں حیدر کرار کا بغض ہے۔ چونکہ نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ ابھی پہلی مجلس آپ نے مولانا سے سماعت فرمائی قرآن کے سلسلے میں، ہم ایک روایت پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری سے بھائی، سبحان اللہ، اسی قرآن کے لیے۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے لیے کیا ہے بھائی؟
صحیح بخاری یہ 2020 والی نہیں، 84 1984 میں جو چھپی تھی اس کی ہم بات کر رہے ہیں، مئی کے مہینے میں. اس کے اندر باب القرآن ہے، اس میں جا کے دیکھیے گا بھائی باب القرآن میں کیا ہے کہ یہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا. کیا ہوا؟ یہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا. بھائی ہم نے مان لیا، جب بخاری میں ہے تو بھی کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ اور بخاری کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعد کتاب باری اور پھر صحیح بخاری، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے اندر یہ روایت ہے، اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ یہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا. بھائی ہم نے تو مان ہی لیا بھائی کہ یہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا، مگر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 دور جو اس سے پہلے گزرے وہ تو بغیر قرآن ہی کے چلے گئے. ہائے ہائے، جب اس میں جمع ہی نہیں ہوا تو پڑھا کیا ہوگا؟ اور جب پڑھا نہیں تو بھی خلیفۃ المسلمین کیسے بن گئے؟ کہ بھیا معمولی سا مولوی تو بنتا نہیں بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے، تو یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو جائے گا بھائی بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے؟ صلوات باواز بلند. پورا دین جو ہے وہ سرکار امیر المومنین کی ولا اور امام حسین کی محبت پر، اس کے علاوہ دین ہے نہیں. دین یعنی یس، دین یعنی نو، اسلام یعنی یس، اسلام یعنی نو. اسلام یعنی ہاں، دین یعنی ہاں، اسلام یعنی نہیں. ہونے کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر نبی نے یہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے، ہمارے بعد ہمارا وزیر، ہمارا خلیفہ، ہمارا نائب ہو. ایک نہیں اٹھا سوائے ایک کے، سرکار امیر المومنین کے علاوہ کون اٹھا؟ یعنی جب سب نہیں کر رہے تھے اس وقت مولا علی نے ہاں کہی، اور یزید ملعون علیہ اللعن والعذاب کے ہاتھ پر جب سب کے سب ہاں کر رہے تھے اس وقت حسین نے نہیں کہی. تو اس کا مطلب دین نام ہے علی کی ہاں کا، حسین کی نہیں کا. صلوات باواز بلند. آج ہم نے ان کا تذکرہ کیا، علم نکالا. انہوں نے کہا دیکھیے علم تو کپڑے کا ہے، کپڑا کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ میں نے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب کپڑے کا کیا تذکرہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے کہ صاحب کپڑے نے کیا کسی کو شفا بخشی ہے، کسی امتی کو؟ میں نے کہا امتی کو نہیں، نبی کو. ہائے ہائے، وہ صاحب نبی کو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ یہ کہاں پر؟ میں نے کہا پارہ نمبر 12، سورہ نمبر 12، سورہ کا نام سورہ یوسف. جس وقت جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے اتنا روئے سبحان اللہ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. آج ہم سے سوال کرتے ہیں کپڑا کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ارے کمال ہے. جس وقت جناب یعقوب کو یوسف کی قمیض لا کے دی گئی، جیسے ہی آنکھوں میں مس کیا فوراً نور آ گیا. تو میں نے کہا یہ کپڑے سے کیسے معجزہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا صاحب وہ عام کپڑا تھوڑی تھا. تو میں نے کہا خاص بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا صاحب وہ یوسف سے منسوب تھا اس لیے اس سے معجزہ ہوا. تو میں نے کہا بس یہ علم کا پھریرا بھی عام کپڑا نہیں ہے، یہ جناب عباس سے منسوب ہے اس لیے اس سے معجزہ ہوتا ہے. صلوات باواز بلند. کہنے کو آدمی کوئی کچھ کہہ دے، ہمارے پاس ہر شے کا جواب قرآن پاک سے موجود ہے. ہم نے زلجلہ نکالا. انہوں نے کہا دیکھیے اس گھوڑے پر تو امام حسین سوار نہیں ہوئے، تو یہ ان کی سواری کیسے؟ میں نے کہا جواب کس سے چاہیے؟ تاریخ سے، حدیث سے، قرآن سے. انہوں نے کہا صاحب قرآن سے دیئے. جیسے لگ رہا ہے قرآن کو پورا مان لیں گے، مگر پھر بھی ہم بتائے دے رہے ہیں. توجہ. انہوں نے کہا یہ جو گھوڑا لے کر آئے ہیں اس گھوڑے پر تو فاطمہ کا شہزادہ سوار نہیں ہوا، تو یہ ان کی سواری کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا افسوس قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتے. انہوں نے کہا اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں بھائی؟ میں نے کہا آپ جو حضرات زیارت کے لیے جا چکے ہیں ہم سمیت وہ پھر جائیں، اور جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھیں سید الشہداء کے حرم میں. جب آپ باب القبلہ سے داخل ہوں گے، ابھی ہم نے 1 فروری، آج 10 فروری ہے شاید، 1 فروری کو امام حسین کے حرم میں صبح کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. تو ہوتا کیا ہے جب آپ داخل ہوں گے امام حسین کے حرم میں تو سامنے لکھا ہے سورہ شمس.
یہ 30ویں پارے کے اندر ہے سورہ شمس. تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا لے کر آئے، ذوالجناح لے کر آئے، تو اس پر، اس گھوڑے پر، اس سواری پر فاطمہ کا شہزادہ تو سوار نہیں ہوا، تو یہ ان کی سواری کیسے ہے؟ میں نے کہا افسوس، تو یہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. سورہ شمس میں کیا ہے؟ جو باب القبلہ پر امام حسین کے حرم میں آج بھی لکھا ہوا ہے. سورہ شمس کا ایک فقرہ ہے. سبحان اللہ. ہم سے یہ سوال کہ صاحب اس گھوڑے پر امام حسین سوار نہیں ہوئے، وہ تھا ان کا ذوالجناح، یہ تھوڑی ہے، اس پر تو بیٹھے نہیں، اس پر تو وہ تشریف فرما ہوئے نہیں، تو یہ ان کی سواری کیسے؟ میں نے کہا افسوس. سورہ شمس کا اعلان کیا ہے؟ سورہ شمس نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کا اونٹ. تو کیا اس اونٹ پر اللہ بیٹھا تھا؟ صلوات باواز بلند. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسبت سے عزت ہوتی ہے، نسبت سے عزت. آپ یہاں پر آئے، فرش کا بوسہ دیا، چوما، آ کر بیٹھے. مسجد میں جائیں گے جوتے باہر اتاریں گے، گھر میں جائیں گے جوتے پہن کر. ارے میں نے کہا سیمنٹ یہاں بھی لگی ہے، وہاں بھی لگی ہے، مورنگ یہاں بھی لگی، وہاں بھی، گما یہاں بھی، وہاں بھی، ٹائلس یہاں بھی، وہاں بھی. انہوں نے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے. لگا ہے تو کیا، وہ اللہ کا گھر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد جائیں گے، مسجد جو ہے وہ نسبت اللہ کے گھر کی طرف آ کر، تو نسبت سے عزت ہوتی ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. ابراہیم کیا ہیں؟ خلیل اللہ. موسیٰ کیا ہیں؟ کلیم اللہ. عیسیٰ کیا ہیں؟ روح اللہ. علی کیا ہیں؟ ولی اللہ. کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ. اب جو یہ کہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، کعبہ بیت اللہ نہیں، سبحان اللہ، علی ولی اللہ نہیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ ہی لگے گا. وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا لعنت اللہ. صلوات باواز بلند. تو ایسا نہیں ہے، ہر شے کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے. روئے ہم، پریشان یہ ہوئے، ہم روئے. انہوں نے کہا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ پر نہیں روتے. تو آپ روئیں کہ نہ روئیں، زندہ پر تو رونا حکم قرآن بھی ہے، سیرت نبی بھی ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ اس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بھائی سورہ نمبر 12 میں جا کے دیکھیے گا بھائی، سورہ یوسف میں. جناب یعقوب جو یوسف پر گریہ کر رہے تھے تو کیا سمجھ کر رہے تھے، زندہ یا مردہ؟ جی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ مردہ، تو اس کا مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج. بھئی نبی تو وہی ہوگا جس کو غیب کی بھی خبر ہو. ہم کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مگر نبی تو دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. تو اس کا مطلب زندہ سمجھ کر گریہ کر رہے تھے. اس کا مطلب زندہ پر رونا بھی سیرت نبی ہے. سبحان اللہ. اور رہا کہ یہ آنسو جو نام حسین پر گرتا ہے، اس کا کسی بھی عمل سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی بھی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا بھائی. چونکہ امام حسین جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے بھائی. جو ہم عزاداری، نوحہ، ماتم، مجلسیں، یہی شفاعت کا ذریعہ ہے. آپ انصاف سے بتائیے، 1 گھنٹہ تقریباً ہم کو مجلس پڑھتے ہوئے ہو رہا ہے. ہم آپ کو فرش حسین کا واسطہ دے کر پوچھ رہے ہیں، کیا آپ کے کسی کے دل میں کوئی خیال کچھ آیا؟ جی کوئی نہیں آیا، نہ ہمارے کوئی خیال آیا نہ آپ کے. اور ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بہت زیادہ گاڑی نماز پڑھیں گے 5 منٹ 2 رکعت پڑھنے میں، تو 5 منٹ کے لیے ذہن قابو میں نہیں رہتا، طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھے ہوئے ہو گیا، کوئی خیال نہیں آیا. تو یہ کیا اس میں میری کچھ صفت ہے یا آپ کے اندر کوئی خوبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، چونکہ یہ فرش حسین کا فیض ہے. سبحان اللہ. فرش حسین کا صدقہ ہے. چونکہ جب فرش حسین ہوتا ہے جنت والے جنت چھوڑ کر تشریف لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فرش کی جو عظمت ہے وہ سید الشہداء ہی کی وجہ سے ہے. امام حسین پر کروڑوں سلام ہو. دنیا کیا سمجھے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، مگر دنیا نے ان کو پہچانا نہیں بھائی.
آج طرح طرح کی باتیں ہم سے کی جاتی ہیں، اگر ہم نے خون کا ماتم کیا اس پر اعتراض بھائی؟ سبحان اللہ، ہم جو خون کا پرسہ دیتے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے، ہم جو خون پیش کر رہے ہیں راہ حسین میں، ہم ہوں یا آپ ہوں، اس میں سارے کے سارا جتنے بھی لوگ خون کا پرسہ دیتے ہیں اس میں پانی ملا رہتا ہے۔ بھئی ہمارے جسم سے اگر آپ خون نکالیں گے تو خالص خون نہیں، اس میں پانی ملا ہوگا، مگر جو امام حسین نے خون دیا ہے اس میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ تو کبھی آدمی یوں سوچے، اور مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو بتا دیا بھائی، آگے آدمی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے، دیکھیے غم میں جو بات ہے وہ خوشی میں نہیں ہے بھائی، غمی تعلقات کو بناتا ہے اور غمی تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اس کی مثال آپ کیسے دیں گے؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، دو سگے بھائی، آنا و جانا برابر، اور ایک دوسرے کے ہاں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کچھ تعلقات خراب ہو گئے، شادی کا کارڈ بھی آیا تو وہاں نہیں پہنچے، خوشی کا موقع آیا وہاں نہیں پہنچے۔ تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ بھائی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے بھائی جس سے تعلقات خراب تھے وہ پہنچ گیا وہاں پر، تو یہ فوراً گلے سے لگا لے گا کہ بھیا ہوگا، یہ تو ہے ہی دنیا، وہ تو وہی کرتا ہے ایسا۔ تو اس کا مطلب جو تعلقات خراب تھے تو بنے کس کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا صاحب غم کی وجہ سے۔ اور ایک سگے بھائی ہیں مثال کے طور پر، آنا جانا روز ہے، اور اگر ایک دن اس کے کیا کسی کے غمی ہو جائے اور اگر دوسرا بھائی غمی میں شریک نہ ہو تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب غمی تعلقات کو بناتا ہے اور غمی تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ وارے مسلمان، اگر نبی سے تعلقات قائم رکھنا ہے تو سبحان اللہ، تو ان کے نواسے کا غم تو بنا نہیں پڑے گا بھائی، اس میں تو شریک ہونا ہی پڑے گا۔ اور پھر یہ غم ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات، اس کے بعد مصائب۔ سید الشہداء کا غم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین کا مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا سمجھے کہ عظمت حسین، سرکار سید الشہداء کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے حسین راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے، اور جس سے حسینی ناراض ہیں، پورا دین جو ہے وہ سید الشہداء کی ذات میں سپٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے زیارت کا ایک فقرہ ہے۔ امام وقت کی جو زیارت ہے اس کے اندر امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہی فرمایا، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے اللہ کے دین کے انصار، میرا آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ وہ انصار ہیں امام حسین کے، مگر امام کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے اللہ کے دین کے انصار، میرا آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب امام حسین ہی کو امام سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے۔ کیوں جناب؟ دو چیزیں ہمارے اور آپ کے خون پر قرض ہیں، ایک غدیر، دوسرے کربلا۔ اور کربلا نام ہی ہے انکار غدیر کا، اگر غدیر کو مان لیتے تو کیوں کربلا ہوتی؟ لہٰذا آنے والی 9 اگست سن 2020 روز عید غدیر، اس کو فراموش نہ کریں، نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر پڑھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر نیا لباس زیب تن فرمائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی نمازیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں تو روز عید غدیر نماز عید غدیر ادا فرمائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں پھوٹ نہ پڑنے پائے تو اہل خاندان کو روز عید غدیر کھانا کھلائیں۔ کیوں جناب؟ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین نے عمر سعد ملعون علیہ اللعن والعذاب سے سوال کیا کہ بتا تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے، تو اس ملعون نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کے باپ علی کی عداوت میں قتل کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے،
کیوں جناب؟ ابھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، میری مائیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں. دیکھیے اگر جناب سیدہ سے دعا لینا چاہتے ہیں آپ، انہیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کریم ابن کریمہ ہے. میری مائیں ہوں یا میرے بزرگ ہوں یا میرے بھائی ہوں، جو بھی ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کیوں جناب؟ خود جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میرے لال پر رونے والوں، تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا. ہاں، قاضی نور اللہ کے مزار پر آپ تشریف فرما ہیں. ایک پردیسی کو پرسہ دینے کے لیے اتنے پردیسی اکٹھا ہو گئے. اللہ اکبر. ایک پردیسی کا پرسہ آج ان کی اولاد کو دیا جا رہا ہے، اور دینے والے بھی سب پردیسی ہیں. کیوں جناب؟ ہاں، شریف آدمی کی یہی پہچان ہے. میں نے کہا حسین، بس آپ بے چین و بے قرار ہو گئے. ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی، ہم نے یہ کہا کہ حسین، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ پیاسے کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ حسین، آپ سمجھ گئے کہ یہ مظلوم کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ حسین، آپ سمجھ گئے کہ بے کس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں جناب؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم کربلا میں تھے، ہم نے دیکھا انہی دونوں آنکھوں سے نہر القمہ، اتنی چوڑی لمبی نہر ہے. کیوں جناب؟ میرے دل میں خیال ہوا کہ تھوڑا سا پانی اگر محمد کی آل کو مل جاتا. اللہ اکبر. ہاں، اصل مال مجلس تو یہی ہے. کیوں جناب؟ یقیناً ایسے روئیں جیسے جناب زہرا چاہتی ہیں. کیوں جناب؟ وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ یہی فرماتی ہیں تم اس بے کس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. ہاں، گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں. مزار مقدس ہے، شہید ثالث کی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. ایک پردیسی کو پرسہ دے رہے ہیں 72 پردیسیوں کا. اے اولاد حسین، اے اولاد علی. ہاں، کیوں جناب؟ اب تو ٹھنڈک ہو رہی ہے، جاڑا پڑ رہا ہے، مگر یاد کہ یہ میری مائیں، میری بہنیں بھی ہیں. انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اگر تھوڑی سی دھوپ کسی بچے پر پڑتی ہے، آپ کے بچے پر دھوپ پڑی، باپ ہے تو ماں ہے تو فوراً سایہ کر لے گا، خود دھوپ میں رہے گا، بچے کو سائے میں رکھے گا. انصاف سے آپ بچائیے. ارے آپ کے کسی بچے کو جبرائیل نے تو جھولا جھولایا نہیں، آپ کے کسی بچے کو تو جبریل نے تو چکی چلا کر پالا نہیں، مگر ہائے حسین. ہاں، اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دن بھر روتے چلے آئے، آپ تھک گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں جناب؟ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ آپ یوں سوچیں کہ حسین مظلوم، آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ تو پنڈال میں رہے، مگر امام حسین پر سے جو دن گزرا ہے، روز عاشور، کبھی لاش اٹھاتے تھے، کبھی رو دیتے تھے. دوسرے یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اگر کسی گھر میں ایک موت ہو جائے تو محلے والے چلے آتے ہیں، رشتہ دار چلے آتے ہیں کہ بھیا پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر ایک ساتھ 2 لوگوں کی موت ہو جائے تو دور دور خبر پہنچتی ہے. اور اگر کہیں یہ ہو کہ پورا گھر ایک وقت میں مر جائے تو پورا شہر
سمٹ کر آ جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سب کا سب کہ جناب خیریت تو یہ سب کے سب ایک ساتھ کیسے مر گئے؟ اللہ اکبر! اے میرے عزیزوں، اے میری باؤں، کلیجے پہ ہاتھ رکھو، دو مصرے پڑھ رہے ہیں میر انیس کے، اللہ اکبر! امام حسین کی زبانی، امام حسین نے کیا فرمایا؟ میر صاحب فرماتے ہیں، کیوں جناب؟ میر صاحب فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ارے کوئی یہ پوچھتا کہ زہرا کے لاڈلے نبی کے نواسے، کیا بات ہے؟ ہاں، واہ غربتا، جناب زہرا آپ کو سلا دیں، میں کہوں گا حضرت زہرا یہ آپ کی کنیزیں، یہ آپ کے بیٹے کے غلام، اللہ اکبر! ہاں، کیوں جناب؟ آپ مظلوم پر رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، جس پر زمین روئی، جس پر آسمان رویا، جس پر ملک روئے، اللہ اکبر! امام عالی مقام ذرا سا یاد کیجئے کہ جب بچے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اے اماں یہ پریشانی ہے۔ زیارت ناہیہ کا فقرہ ہے، امام وقت کی زیارت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ مقصد یہ کہ امام فرماتے ہیں جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو حضرت کا جسد اطہر تیروں پر معلق تھا، شمر ملون کا کند و خنجر تھا، اللہ اکبر! اے پردیسیوں، حسین کا سوکھا ہوا گلا تھا، اللہ اکبر! اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے حسین کے ماتم داروں، اے عزاداروں، اے شہید ثالث کے زواروں، اللہ اکبر! حسین کا سوکھا ہوا گلا اور شمر ملون حرامزادے کا کند و خنجر تھا، اللہ اکبر! آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، اللہ اکبر! میر انیس نے کیا فرمایا؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، میر انیس فرماتے ہیں کہ برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر، برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر، ارے اماں نے گلا رکھ دیا ہے میرے گلے پر، اے شمر ملون حسین کے گلے پر گلا رکھا، ارے مجھے ذبح کر لے مگر ہائے میرا لال۔ ہاں ہاں، بلند ہو گئی آوازیں، اے شہید ثالث ادھر بھی نظر کرم ہو، یہ آپ کے زائرین ہیں، ان کی بھی جو بھی مشکلات ہوں امام حسین کے صدقے میں حل ہو جائیں، کیوں جناب؟ اللہ اکبر! اس وقت تو دعا قبول ہو نہیں ہونا ہے، چونکہ مظلوم پر گریہ کر رہے ہیں، پیاسے پر رو رہے ہیں، بھوکے پر گریہ کر رہے ہیں، واہ غربتا، واہ حسینہ! بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ہماری طرف متوجہ رہیں گے، امام عالی مقام کہ جناب شمر ملون کا کند و خنجر چلا، امام حسین نے سب کی خبر شہادت خیمے تک جا کر پہنچائی، عباس مر گئے، خیمے تک اطلاع کی، علی اکبر کی شہادت ہوئی، خیمے تک جا کر پہنچائی، اون و محمد کے جنازے خیمے تک لا کر پہنچائے، مگر کون تھا کہ جو غریب حسین کی خبر شہادت خیمے تک جا کر پہنچاتا؟ ہماری طرف دیکھتے رہیں گے، اللہ اکبر! گھوڑے نے کیا کیا؟ کبھی دہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی مونس یابر کی خبر شہادت پہنچانے والا نہیں ہے تو گھوڑے نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا،
اللہ اکبر۔ اس کے بعد در خیمہ پر آیا، ٹاپے مارنے لگا۔ 4 سال کی بچی سکینہ پہلے آ گئیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑے کی پیشانی پر رکھے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو ظالموں نے پانی دیا تھا یا ایسا ہی خنجر پھیر دیا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اے شہزادی، میرا آقا پانی مانگتا رہا مگر شمر ملون کا خنجر چلتا رہا۔ کون تھا کہ جو مظلوم کو پیاس بجھا دیتا؟ الہی الہی بحق الزہراء و ابیہا، میرے معبود، جو لوگ سید الشہداء کے نام نامی اس میں گرامی پر گریہ کر رہے ہیں، میرے معبود، میری مائیں ہوں، میری بہنیں ہوں، میرے مومنین ہوں، میرے بھائی ہوں، میرے بزرگ ہوں، میرے معبود صدقے میں اہل بیت کے امام حسین کے نالین پاک کے صدقے میرے معبود ان تمام لوگوں کی ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے دور فرما۔ تھوڑا بلند آواز سے آمین کہیں گے۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا، داعش والوں کے لیے آج کی رات آخری رات ہو۔ پروردگار امریکہ کو تو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے معبود ہم سمے جتنے لوگ بھی یہاں پر ہوں، پروردگار جلد سے جلد پھر کربلا مولا کی زیارت ہو۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا، سید الشہداء کے حق کا واسطہ میرے معبود ہم سمے جتنے بھی لوگ بھی یہاں پر آئے ہوں، ان تمام لوگوں کو پولیس، کورٹ، کچہری، اسپتال، تھانہ، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمانا۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق کا، جو لوگ روز عید غدیر خوشیاں بناتے ہیں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ اور ہمارے مولانا ریاض صاحب قبلہ جو غدیر کے لیے کام کر رہے ہیں، میرے معبود خطیب مولائے غدیر، مبلغ ولایت، میرے معبود ان کو، ان کی اولاد کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا، تاکہ یہ غدیر کا کام مستقل اپنے گھر پر بھی اور پورے شہر گاؤں میں جا کر کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد ان مرحومین کے نام ایصال ثواب فرما دیں جن کا کوئی بخشنے والا نہ ہو۔